السلام علیکم۔ دنیا میں ایسے بہت سے بادشاہت اور بہت سے فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور ان کی دولت کے نشے نے ان کو مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بادشاہت اور دولت کے نشے میں چور ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ اپنی سرکشی اور انا میں اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کر رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی دعووں کو ایسی خوفناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ شداد کون تھا اور اس نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، خدائی کا دعویٰ کیا اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی جنت بنانے میں کتنے سال لگے، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس کا انجام کیا ہوا، کس طرح ملک الموت علیہ السلام نے دردناک اسے موت دی۔ ان تمام سوالاتوں کے جواب ہم قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اسی لیے ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری ویڈیو پوری دیکھیں اور ہمیں سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو لائک کریں۔ تو اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ شداد اس نسل میں سے تھا جو دنیا کی نہایت طاقتور نسل تھی جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم نہ تو ان سے پہلے کوئی پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کوئی پیدا کی۔ قوم عاد احقاق کے اندر آباد تھی۔ احقاق ایک ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے اور احقاق کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے بیچ بکھرا ہوا تھا۔ اس کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز باغ بھی عطا فرمائے تھے اور وافر مقدار میں کھیت بھی عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قدر دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے اور یہ باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور وہ 2 بھائی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید۔ شدید پہلے بادشاہ بنا لیکن وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عہد کا بادشاہ بن گیا۔ شداد ایک وزیر و رئیس قوم کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کے ہرات تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے سامنے زیر کر لیا تھا، لیکن اس کو حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی اور یہ کچھ نہ سمجھا۔ لیکن جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے بیچ ایک بہت سخت مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے بارے میں پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر بولنے لگا کہ یہ کون سا کوئی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن شداد اس سے باز نہ آیا۔ تو اس وقت شداد نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو بلایا اور احقاق کے ارم کے مقام 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کر دیا
اور شداد کی اس جنت میں تیار ہونے کے لیے سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور ہیرے بھی لٹکائے گئے۔ شداد نے اپنی اس بنائے جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہاں کے خوبصورت پودے، پھول اور درخت بھی لگوا دیے اور اس جنت کو دنیا بھر کے جواہرات سے سجا دیا۔ قوم عاد جو کہ پہلے ہی بلند پہاڑوں کو تراش کر محل بنانے کے اندر ماہر تھی، اور شداد کی حکومت میں تو یہ فن عروج پر تھا، اسی لیے اس ریت کے ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند ستونوں پر چاندی اور سونے کے محل بنا دیے گئے۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی جنت بنائے جانے والی تیار نہ ہوگی، اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ اور پھر شداد کے حکم کے مطابق یہ جنت تیار ہونے لگی اور شداد بے صبری کے ساتھ اپنے محل کے اندر جنت تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت کمپلیٹلی تیار ہو گئی اور جب اس کو طرح طرح کے جواہرات سے سجا دیا گیا اور طرح طرح کی خوبصورتی سے سجا دیا گیا، تو اس وقت شداد کو اس کی جنت تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ شداد جنت پوری ہونے کی خبر کو سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی فوج کو لے کر جنت دیکھنے کے لیے نکل گیا۔ ابھی شداد جنت کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے اپنی جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت شداد کے حواریوں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں داخل کیوں نہیں ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہے جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت شداد ملک الموت علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی اور شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دھس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل کے اوپر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے شداد ہو یا شدید، اس کو کسی بھی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتاتے ہوئے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سننے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے ایک آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے وہاں جانے کے بعد قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے آندیاں مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خوفناک آندیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور اپنے سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دھس گئے اور ان کو غرق کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب عنایت فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلند محل ہوا کرتے تھے، وہ تمام کی تمام وادی ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس طرح غرق کر دیا، وہاں پر صرف ریت کے ٹیلے باقی بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان تک نہ بچا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو صفائے ہستی سے ہی مٹا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہدایت کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، یہ بھی بہت اچھا کام ہے۔ تو تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو۔ ایسی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والی مزید ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔